فاسق ہو تو وہاں پر تسلیم نہیں ہے، تحقیق کی منزل ہے۔ توجہ کریں، تحقیق کی منزل ہے۔ تو اب سمجھ میں آئی بات کہ کہاں پر ہمیں تحقیق کرنا ہے اور کہاں پر ہمیں تسلیم کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تحقیق اگر ہوگی تو وہ کس چیز کی ہوگی؟ کہ میں اس کے ذریعے سے اپنی بات تک پہنچوں۔ کہا تحقیق کس چیز کی ہوگی؟ کہا تحقیق بات کی ہوگی، ذات کی نہیں ہوگی۔ توجہ کریں آپ، تحقیق بات کی ہوگی، ذات کی نہیں ہوگی۔ میں نے دلیل آپ کے سامنے رکھی، کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کہہ رہا ہے۔ توجہ کریں، لہذا جو کون کہہ رہا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا، کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ کیا کہہ رہا ہے تحقیق اس کی ہوگی، کون کہہ رہا ہے تحقیق اس کی نہیں ہوگی۔ لہذا کیا کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کی تحقیق ہے، ذات کی تحقیق نہیں ہے۔ جو کریں، بات کی تحقیق ہے، ذات کی تحقیق نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کہ ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہنے والا ہمارے گروہ کا ہے یا نہیں ہے، ہماری پارٹی کا ہے یا نہیں ہے، ہمارے مزاج والا ہے یا نہیں ہے، ہمارے احباب میں کا ہے یا نہیں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں، لہذا یہ دیکھا جاتا ہے۔ تو کیا مطلب ہے، ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں، قرآن نے کہا تحقیق کا دروازہ قرآن نے اسی لیے کھولا ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ تمہارے گروہ کا ہے یا نہیں ہے، تمہاری پارٹی کا ہے یا نہیں ہے، تمہارے مزاج کا ہے یا نہیں ہے، توجہ کریں، تمہارے گروپ کا ہے یا نہیں ہے، یہ مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ کہہ کیا رہا ہے۔ اگر مطابق قرآن کہہ رہا ہے، اگر مطابق حدیث کہہ رہا ہے تو کوئی بھی کہے مان لو۔ لیکن اگر قرآن کے خلاف بول رہا ہے، حدیث کے خلاف بول رہا ہے، کردار معصوم کے خلاف بھی بول رہا ہے تو کتنا بھی معتبر ہوگا تو اس کی بات مانی نہیں جائے گی۔ لہذا اللہ نے تحقیق کا دروازہ کھولا۔ تحقیق کے دروازے پر اگر امت مسلمہ متحد ہو جاتی، اتحاد کر لیتی، اب سنیے توجہ سے، اگر امت مسلمہ تحقیق کے دروازے پر آ کر کے متحد ہو جاتی تو پھر ہمارے درمیان نماز پڑھنے کا طریقہ الگ نہ ہوگا، روزہ کھولنے کا وقت الگ نہ ہوگا، اماموں کی تعداد میں اختلاف نہ ہوگا۔ نعرہ سلوات۔ ایک سلوات کا سہارا لیتے ہوئے تھوڑے آگے کی طرف تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو۔ مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے، لہذا زحمت تو ہوگی، معاف کرتے ہوئے آگے کی طرف تشریف لے آئیے۔ ایک سلوات تحقیق کے دروازے سے ہم بھٹک گئے۔ اللہ نے تحقیق کا دروازہ اسی لیے کھولا تھا تاکہ اس راستے سے تم سچائی تک پہنچ سکو، اس راستے سے تم حق تک پہنچ سکو۔ لہذا جب ہم نے وہ راستہ کھو دیا، اس راستے سے بھٹک گئے تو ہماری نمازوں کا طریقہ الگ ہو گیا، ہمارے روزہ کھولنے کا وقت الگ ہو گیا، ہمارے اماموں کی تعداد میں فرق ہو گیا، ہمارے نظریات الگ ہو گئے، ہماری فکر الگ ہو گئی، ہمارے عقائد الگ ہو گئے، ہمارے راستے الگ ہو گئے، ہمارے مسلک الگ ہو گئے، ہمارے امام الگ الگ ہو گئے۔ کہا یہ اسی لیے ہوئے کیونکہ یہ باب تحقیق سے بھٹک گئے ہیں۔
لہذا اسی لیے یہ اختلاف ہوا. جب اختلاف ہوا تو پھر نظریات کا بھی اختلاف ہوا. جب اختلاف ہوا تو عقائد کا بھی اختلاف ہوا. جب اختلاف ہوا تو مسلک کا بھی اختلاف ہوا. جب اختلاف ہوا تو اماموں کا بھی اختلاف ہوا. جب اختلاف ہوا تو روزہ کھولنے کے اوقات میں بھی اختلاف ہوا. جب اختلاف ہوا تو نماز کے طریقوں میں بھی اختلاف ہوا. جب اختلاف ہوا تو شریعتوں میں بھی اختلاف ہوا. توجہ کریں. تو ساری چیزوں میں اختلاف ہوتا چلا گیا. کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کیونکہ ہم نے بات کو نہیں دیکھا، ذات کو دیکھا. اور جو کریں اختلاف اسی لیے ہوا کہ ہم نے بات کو نہیں دیکھا، ذات کو دیکھا. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کہنے والا مطابق قرآن کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے، کہنے والا مطابق حدیث کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے، کہنے والا سنت نبوی کے مطابق کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھا. ہم نے یہ دیکھا کہ کہنے والا ہمارے مسلک کا ہے یا نہیں ہے، کہنے والا ہمارے عقائد کا ماننے والا ہے یا نہیں ہے، کہنے والا ہمارے نظریات والا ہے یا نہیں ہے. لہذا ہم نے یہ دیکھا. جب یہ دیکھا تو اختلاف ہمارے درمیان پیدا ہو گیا. اور اتنا اختلاف ہوا، اتنا اختلاف ہوا کہ تمام اختلافوں کو ایک جگہ رکھ دیجئے، یہاں تک کہ الفاظ میں، لفظ میں بھی اختلاف ہو گیا. دیکھیے میں کتنی باریکی تک آپ کو لے کر کے آیا ہوں. کہا لفظ میں بھی اختلاف ہو گیا. کہا کیا اختلاف ہوا؟ کہا یہ اختلاف ہوا کیوں؟ کہا یہ اختلاف اس لیے ہوا کہ ہم نے تحقیق کا دروازہ بند کر دیا، لہذا اختلاف ہوا. تو اختلاف اتنا ہوا کہ لفظوں میں بھی اختلاف ہو گیا. کہا کیسے؟ دلیل کیا ہے؟ سنیے آپ. کہا اختلاف کیوں ہوا؟ کہا اس لیے کہ قرآن نے جو معیار دیا تھا اس معیار کو ہم نے ہٹا دیا. ہم نے اپنے سماج کا ایک معیار پیدا کیا. توجہ کریے گا. ہم نے اپنے سماج کا ایک معیار پیدا کیا. قرآن نے جو معیار دیا تھا اسے ہٹا دیا. کہی جاتی ہے امت مسلمہ، مگر اس امت مسلمہ کے درمیان قرآن کا معیار نہیں ہے، سماج کا معیار ہے. معیار قرآن کا اور ہے، سماج کا اور ہے. توجہ کریں. جب قرآن سے ہٹے تو ظاہر سی بات ہے معیار بدل گیا. جب معیار الگ ہوا تو اختلاف ہوا. یہاں تک کہ لفظوں میں اختلاف ہوا. کہا کیسے؟ کہ لفظ معصوم، یہ لفظ ایک ہے، لفظ معصوم ایک ہے، لیکن اس سے مراد دو ہے. توجہ کریے. دیکھیے میں کس جگہ پر آپ کو لے آیا ہوں، کیا سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو. کہا کہ لفظ معصوم ایک ہے، مگر اس معصوم سے، مگر یہ معصوم جو ہے دو طرح کے لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے. تو اب معصوم کا دو معیار، ایک معیار قرآن والا ہے اور ایک معیار سماج والا ہے. کا سماج والا معصوم کون ہے؟ کا سماج والا معصوم کون ہے؟ یہاں تو ایسے دیکھیے تو ہم سبھی لوگ معصوم ہیں. کیوں ہم سب معصوم ہیں؟ کہا اس لیے کہ جب برائی کی بات آتی ہے تو ہم نسبتیں لوگوں کی طرف دیتے ہیں، جب اچھائی کی بات آتی ہے تو اپنی طرف. ہمارا سماج جو ہے وہ یہی ہے. کہا اس لیے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو معصومی سمجھتا ہے. ہاں شاید فہرست میں گنجائش اگر ہوتی 14 کے بعد ہم ہی لوگ ہوتے، ہمارا ہی نام ہوتا، پھر وہاں بھی لڑائی ہوتی. کہا نہیں 14 کے بعد 15واں میں رہوں گا. انقلاب ہوتا یا نہیں ہوتا؟ کہا ایک معصوم وہ ہے جو سماج نے بنایا، کہا ایک معصوم وہ ہے جو قرآن نے بنایا. ایک معیار ہے معصوم کا قرآن کا اور ایک معیار ہے معصوم کا سماج کا. یعنی سماج والا معصوم اور قرآن والا معصوم. اچھا آئیے ہم سمجھتے ہیں سماج والا معصوم کیا ہے. کہا سماج والا معصوم کسے کہتے ہیں؟
بتائیے آپ مجھے کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہاں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ معصوم ہے. اگر کوئی غلطی کر دے تو ہمارے یہاں یہی کہا جاتا ہے اما یار بچہ ہے، معصوم ہے، سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، توجہ کریں لہذا اسے معاف کر دو. تو ہمارے یہاں جو بچے کو معصوم کہا جاتا ہے اس لیے نہیں کہا جاتا ہے کہ وہ غلطی نہیں کرتا ہے، نہیں غلطی کرتا ہے مگر سمجھ نہیں ہوتی ہے. توجہ کریں کہا یہ سماج والا معصوم ہے، کہا جو غلطی کرتا ہے مگر سمجھ کر کے غلطی نہیں کرتا، تو سماج والا معصوم